تو قسطوں میں مرنے کا اگر کسی کا منظر دیکھنا ہے تو وسیم رضوی کو دیکھ لیجئے۔ RSS ان کو استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن ہندو مذہب اپنے کس خانے میں رکھے گا؟ اللہ سے منکر ہونے کے بعد نہ یہ دنیا ان کی ہے نہ وہ دنیا ان کی ہے۔ وسیم رضوی سے سبق سیکھیں، اور میں قطعاً وسیم رضوی کے لیے دعا نہیں کر رہا ہوں۔ شیطان کا انجام تو ہم لوگ پڑھتے تھے، لیکن رضوی نے دکھا دیا کہ شیطان کا انجام ہونا کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک موقع دیا کہ آپ دیکھ لو کہ منکر لوگوں سے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو سانس بھی نہیں نکل پائے گی، اور جس طریقے کا اس شخص نے ڈھونگ رچا تھا، یہ عبرت کا مقام ہے۔ اور جن جن لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں ان کو دیکھ لیجئے۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ فرعون کی جو باڈی ہے وہ آج بھی موجود رہے گی؟ تصور کیجئے کہ فرعون کی باڈی ابھی موجود ہے، اور اگر آپ قبر کے انجام کو سن لیں تو کیا دہشت توار ہوتی ہے کہ جس وقت آپ قبر میں جاتے ہیں، اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زمین دبتی ہے، دباتی ہے، اور سمجھ میں اس کی نہیں آتا کہ وہ کرے تو کیا کرے، کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ منظر ہوتا ہے قبر کا، اور اس کے اندر جو لاش ہوتی ہے وہ کتنے لمحے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ لاش جو فرعون کی وہاں پڑی ہوئی ہے مصر میں، یہ ایک لاش ہندوستان میں دوسرے فرعون کی شکل میں آپ دیکھیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے مذہب میں جس خاندان میں آپ پیدا ہوئے آپ اسی خاندان کے رہیں گے، یعنی اگر آپ پنڈت کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو پنڈت رہیں گے، اور اگر آپ شودر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیجئے، شودری رہیں گے۔ تو یہ اس خانے میں فٹ ہوں گے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جو سناتن دھرم ہے جس کا وہ چرچا کرتے ہیں، اس میں تو یہ کہا ہی گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگلے جنم میں یہ کچھ اپنا کیڑے مکوڑے بن جائیں، اور پھر کبھی کسی وقت میں ان کی سمجھ میں آئے کہ ہو سکتا ہے پنڈت بن جائے، لیکن ابھی تو یہ ایسے ہی رہیں گے، ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ تیاگی جو ہیں، یہ ان کے جس سسٹم میں وہ گئے ہیں، یہ تو اسلام ایک واحد مذہب ہے، کرسچینٹی میں بھی ہے، اہل کتاب ہیں وہ۔ اسلام میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور وننس آف گاڈ پہ بلیو کیا، اور اپنے سارے پیغمبروں کو مانا اور اپنے قرآن کو مانا، تو پھر آپ سب سے بڑے جب ہیں۔ اگر آپ کا تقویٰ بڑھ گیا تو آپ بادشاہ سے بڑے۔ کوئی خاکہ ہی نہیں ہے، مطلب ایک جاہلانہ حرکت، کیونکہ اپنے کو جیل جانے سے بچانے کے لیے اس نے طرح طرح کی حرکتیں کری ہیں۔ اس سے یہ تو ہوا کہ ابھی تک جیل نہیں گئے، اگر نہیں ہوتا تب تک جیل میں ہوتے۔ تو اب شاید اس حساب سے دیکھتے ہوں کہ بھائی ان کے ہی کاغذات پر اعظم خاں جیل چلے گئے، انہی کی بنائی ہوئی ساری چیزیں تھیں، تو ان کے جو لیڈر تھے وہ تو جب ان کا یہ حشر ہوا تو ان کا کیا ہوتا؟ انہوں نے فورس ہی کر لیا تھا، تو ان کا چلو شاید ہم بچ جائیں۔ لیکن اللہ سے منکر ہونے کے بعد نہ یہ دنیا ان کی ہے نہ وہ دنیا ان کی ہے، یہ میرا بلیو ہے۔ یہی ہوگا کہ یہ آواز لگاتے رہیں گے، اور شاید ان کو دیکھیے بڑی تکلیف ہوگی اگر ایسا بھی ہے مرتی مانگ رہے ہیں۔ کیا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ زندہ ہیں؟ جسمانی طور پہ ضرور زندہ ہوں گے، لیکن اندر ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ نہ بیوی ساتھ، نہ بچے ساتھ، نہ خاندان ساتھ، نہ وہ سوگ ساتھ جن پہ تکیہ کیا تھا۔ وہ تو قسطوں میں مر رہا ہے، وہ تو لمحوں میں مر رہا ہے۔ تو قسطوں میں مرنے کا اگر کسی کا منظر دیکھنا ہے تو وسیم رضوی کو دیکھ لیجئے، اور اس کا انجام دیکھ لیجئے۔ RSS ان کو استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن ہندو مذہب اپنے کس خانے میں رکھے گا؟ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس مذہب کی پابندی ہے۔ وہ اگر جا سکتے ہیں تو شودر میں جا سکتے ہیں، تو شودر میں جائیں، کیونکہ وہ کسی برہمن گھر میں پیدا نہیں ہوئے، وہ کسی ٹھاکر کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، وہ کسی بنیے کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تو اپر کاسٹ تو ہو نہیں سکتے۔ تو اگر لینا ہے، اور اگر یہی کانسیپٹ ہوتا لینے کا، تو پھر ہندوستان میں آج ہندو جو ہے 100% ہوتا۔ تیاگی تو دیکھیے ایسا ہے کہ
कुछ ब्राह्मणों ने ये भीख मांगना वांगना छोड़ दिया था और कहा भाई हम कारोबार करेंगे या काश्तकारी करेंगे। तो उनको इन लोगों ने कहा ये त्यागी हैं। अब ब्राह्मण जो है वो त्यागी को ब्राह्मण नहीं मानता, लेकिन त्यागी ये कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने त्याग दिया। तो ये लेकिन जो असली ब्राह्मण है वो त्यागी को ब्राह्मण नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने वो जो उनका जो पढ़ने पढ़ाने का, भीख मांगने का, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आप पैदा हों तो ब्राह्मण की मदद लीजिए, मरें तो ब्राह्मण की मदद लीजिए, शादी हो तो ब्राह्मण की मदद लीजिए, बच्चा पैदा हो तो ब्राह्मण की मदद लीजिए। तो ब्राह्मण के बगैर तो सनातन धर्म है ही नहीं। इसीलिए जब भागवत में एक बयान दे दिया कि हमारे यहाँ कुछ है नहीं, तो शंकराचार्य और सारे जितने वो थे नाराज हो गए, इसीलिए क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी बात की जो सनातन धर्म से मिलती नहीं है। तो उसमें ये हमारे भागवत जी भी चुप चुप हो गए। तो ये इनका जो तजुर्बा था ये बड़ा अफसोसनाक है। अल्लाह रहम करे और लोगों पर, इन पे रहम के लिए तो मैं दुआ करूँगा। आएंगे तो अल्लाह की मर्जी होगी तभी आ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों के दिमागों को कहता है कि मैं दिमाग बदल देता हूँ। अल्लाह यही कहता है कि मैं जब चाहूँगा तो लाऊंगा। तो ऐसे लोगों को जिसने मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया हो, अल्लाह क्यों उनको वापस लाएगा? अल्लाह क्यों उनके दिमाग में ये डालेगा कि उनको यहाँ आना है? उसकी तो उसने आखिरत और दुनिया दोनों ख़त्म की हैं। इबरतनाक मसला है। और मैं दुआ करता हूँ और लोगों के लिए कि आएंगे तो अल्लाह की मर्जी होगी तभी आ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों के दिमागों को कहता है कि मैं दिमाग बदल देता हूँ। अल्लाह यही कहता है कि मैं जब चाहूँगा तो लाऊंगा। तो ऐसे लोगों को जिसने मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया हो, अल्लाह क्यों उनको वापस लाएगा? अल्लाह क्यों उनके दिमाग में ये डालेगा कि उनको यहाँ आना है? उसकी तो उसने आखिरत और दुनिया दोनों ख़त्म की हैं। इबरतनाक मसला है। और मैं दुआ करता हूँ और लोगों के लिए कि आएंगे तो अल्लाह की मर्जी होगी तभी आ पाएंगे, लेकिन अल्लाह ऐसे लोगों के दिमागों को कहता है कि मैं दिमाग बदल देता हूँ। अल्लाह यही कहता है कि मैं जब चाहूँगा तो लाऊंगा। तो ऐसे लोगों को जिसने मुसलमानों के साथ इतना जुल्म किया हो, अल्लाह क्यों उनको वापस लाएगा? अल्लाह क्यों उनके दिमाग में ये डालेगा कि उनको यहाँ आना है? उसकी तो उसने आखिरत और दुनिया दोनों ख़त्म की हैं। इबरतनाक मसला है। और मैं दुआ करता हूँ और लोगों के लिए कि वसीम रिजवी से सबक सीखें। और मैं क़तन वसीम रिजवी के लिए दुआ नहीं कर रहा हूँ।